بارش کی ہلکی ہلکی رمجھم جاری تھی۔ منشا نے بال کھول رکھے تھے۔ سفید شفون کی قمیص اور ہلکی نیلی شلوار میں وہ ننگے پاؤں بھیگتی ہوئی گھاس پر چل رہی تھی۔ کبھی وہ ہاتھ پھیلا کر بوندوں کو محسوس کرتی، کبھی چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے بارش کے لمس کو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ بارش میں بھیگتی اسے ارد گرد کی خبر نہ تھی کہ باغ کے کونے میں 3 نوکر چھتری کے نیچے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی حویلی کا بڑا دروازہ زور سے کھلا۔ سمسام اپنی گاڑی سے اتر کر بھاری قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ بارش کی نمی کے باوجود اس کے چہرے پر سختی کی دھار اور آنکھوں میں غصے کا سایہ تھا۔ اس کی نظر گارڈن میں بھیگتی منشا پر پڑی۔ منشا، اس کی آواز تیز اور غصے سے بھری تھی۔ اپنے پیچھے سمسان کی آواز سن کر منشا چونکی اور بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ جی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی، خوف کے مارے اس کی جان نکلنے والی تھی۔ سمسان تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بارش ہو رہی تھی تو بس ذرا باہر نکل آئی، منشا نے ڈرتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں کہا۔ سمسان کا لہجہ کاٹ دار ہو گیا۔ ذرا؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ سب کون کھڑا دیکھ رہا ہے؟ یہ نوکر تمہارے تماشے دیکھنے کے لیے نہیں رکھے گئے جن کو اپنی ادائیں دکھا رہی ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں تمہیں؟ منشا کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار ادھر ادھر دوڑیں اور اس نے پہلی بار نوکروں کو دیکھا جو فوراً نظریں جھکا گئے۔ سمسان کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ تمہیں عقل نام کی کوئی چیز نہیں؟ گھر کی عورت ہو، عزت کا خیال نہیں تو کم از کم اپنی حالت کا تو ہوش رکھو۔ یہی سوچ لو کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرتی ہے۔ بارش کی بوندیں اس کے الفاظ سے کہیں کم چبھ رہی تھی۔ منشا کے آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی آ گئی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ سمسان نے سخت لہجے میں آخری جملہ کہا، چلو اندر اور دوبارہ یہ حرکت نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ بغیر پلٹے اندر چلا گیا۔ منشا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے کسی نے اس کی ساری خوشی ایک ہی لمحے میں چھین لی ہو۔ وہ روتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بارش سے بھیگے بالوں اور نم آنکھوں کے ساتھ اشمل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم بھاری اور لہجہ طوفانی تھا، جیسے وہ سب کو کچا چبا جائے گی۔ یہ سمسام لالا بھی پورے زنانی ہو گئے ہیں۔ وہ دوپٹہ زور سے بیڈ پر پھینکتے ہوئے تپ کر بولی۔ اشمل نے جیسے سانس روک لی۔ اس کی نظریں بے اختیار کمرے کے ایک کونے کی طرف گئیں جہاں سمسان خانزادہ کاؤچ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ فون پر مصروف تھا، مگر منشا کی بکواس سنتے ہی فون آہستہ سے میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں ایسی تھی جو دل کی دھڑکن ساکت کر دیں، سنجیدہ، سخت اور بے رحم۔ لالا، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اشمل نے جلدی سے کہا اور کمرے سے ایسے نکلی جیسے پیچھے دھماکہ ہونے والا ہو۔ جبکہ اشمل کے منہ سے لالا لفظ سن کر منشا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی اور بولی، میں آپ کی بات نہیں کر رہی تھی سمسام لالا، کسی اور کی۔ میں بھی آپ کے لیے چائے۔ ابھی وہ باہر نکلنے کو تھی کہ سمسام کی بھاری آواز گونجی، شرافت سے یہاں بیٹھو۔ وہ جیسے زمین میں دھنس گئی، آہستہ سے پلٹ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سمسام اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، تمہیں کبھی تمیز نہیں آئے گی منشا، حد ہے، زبان تمہاری قابو میں نہیں آتی، عزت، لحاظ، سب لفظ تمہارے لیے فضول ہیں۔ تم اپنی حرکتوں اور اپنی باتوں سے خود کو بھی گراتی ہو اور دوسروں کو بھی شرمندہ کرتی ہو۔ کسی دن تمہاری یہ حرکتیں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ اس کے الفاظ تیز خنجر کی طرح دل میں اترتے جا رہے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، گویا اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ سمسام دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کچھ لمحے بعد اشمل چائے کی ٹرے لیے واپس آئی۔ لالا کہاں گئے؟ کمرے میں نظریں دوڑاتے اس نے پوچھا۔ منشا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کپ کو گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، اس چائے میں زہر ملا دو اور اپنے لالا کو پلا دو تاکہ بھاڑ میں جائیں تمہارے لالا، اور میری جان پر احسان ہوگا۔ اس کی بات سن کر اشمل کو اندازہ ہو گیا کہ سمسام نے پھر سے منشا کی کلاس لی ہے، اور کمرے میں بارش کی ٹک ٹک کے ساتھ منشا کی سسکیوں کی ہلکی آواز گونجنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں سب لوگ جمع تھے۔ کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ کر قالین پر سنہری دھبے بنا رہی تھی، جس سے کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دیواروں پر پرانے بزرگوں کی تصاویر لگی تھی اور کمرے کے ایک طرف بھاری لکڑی کی الماری میں چینی کے برتن ترتیب سے رکھے تھے۔ شاہ جی، سمسام کے والد
صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. ان کے سامنے احمد خان منشا کے والد بیٹھے تھے. دونوں بھائی ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے اور مانتے تھے. درمیان میں چائے کے کپ اور پلیٹوں میں نمکین بسکٹ رکھے تھے. شاہ جی نے کہا, احمد بھائی, ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, خون کا رشتہ ہے, اور منشا اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز ہے میں چاہتا ہوں یہ رشتہ اور مضبوط ہو, اس لیے سوچا منشا کو اپنی بہو بنا لوں اور ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کی رونق بنا لوں. یہ سن کر احمد خان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. احمد خان نے کہا, بھائی جان, آپ نے یہ بات کہہ کر میرا دل جیت لیا. اس سے اچھی بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ منشا کا رشتہ سمسام کے ساتھ ہو جائے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. کونے میں بیٹھی شاہ جی کی بیوی نے بھی مسکرا کر کہا, پھر طے رہا, اسی مہینے کی 25 تاریخ کو نکاح بھی ہوگا اور رخصتی بھی. احمد خان نے سر جھکا کر کہا, ہمیں یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے. پردے کے پیچھے منشا یہ سب سن رہی تھی. پردے کے پیچھے کھڑی منشا کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا. سمسام کی ضدی طبیعت سے وہ واقف تھی. وہ جانتی تھی کہ اس نکاح کے لیے سمسام کبھی نہیں مانے گا, اس لیے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی. کسی کو خبر نہ تھی کہ سمسام خود اس وقت صحن میں کھڑا تھا اور یہ بات سننے ہی والا تھا, جس کے بعد حویلی میں طوفان آنے میں دیر نہیں لگتی. ایسا طوفان جو یا تو سب کو برباد کر دیتا یا پھر آباد. شام ڈھل چکی تھی. حویلی کے صحن میں بتیاں جل چکی تھیں اور ہلکی ہوا میں نیم کے درخت کے پتے سرسرا رہے تھے. ماحول میں ایک عجیب سے گہراؤ تھی. سمسام اپنے کمرے میں تھا. جوتے اتار کر بستر پر بیٹھا تھا. موبائل اس کے ہاتھ میں تھا, مگر چہرے پر اکتاہٹ اور سنجیدگی تھی. ایسے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آگ سے جل رہی ہو, کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے والد کا فیصلہ نہیں مانے گا. دروازہ آہستہ سے کھلا. اس کی ماں سفید دوپٹے کے پلو کو سنبھالتی اندر آئیں. ان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ایک عجیب سی نرمی بھی تھی اور ساتھ میں خوشی بھی. ماں نے کہا, سمسام, ایک بات کہنی ہے. سمسام نے ہلکی سی نظر اٹھائی اور لہجے میں خاطر خواہ نرمی لاتے ہوئے کہا, جی ماں, کہیے. ماں نے گہری سانس لی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کہنے والی ہے اس کے بعد طوفان آنے والا تھا. آج بیٹھک میں فیصلہ ہو گیا ہے. تمہارا نکاح منشا کے ساتھ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ہوگا اور اسی دن رخصتی بھی. یہ ہم سب کا فیصلہ ہے اور یقیناً تم ہمارے فیصلے کا احترام کرو گے. یہ سنتے ہی سمسام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ فوراً کھڑا ہو گیا. غصے سے آنکھیں پھیل گئیں. سمسام نے پوچھا, کیا یہ کس نے فیصلہ کیا؟ میں کس صورت منشا سے نکاح نہیں کروں گا. آپ سب نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ ماں نے سخت لہجے میں کہا, فیصلہ تمہارے باپ اور میں نے کیا ہے اور تمہارے چچا نے قبول کیا ہے, اور اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ سمسام نے تیز لہجے میں کہا, ماں, آپ جانتی ہیں مجھے وہ بالکل پسند نہیں. ہم ایک دوسرے کے مزاج برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ جانتی ہیں منشا کے مزاج کو. آپ میری زندگی برباد کر رہی ہیں. ماں آگے بڑھ کر اس کے قریب آئیں. ان کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی. سمسام, یہ صرف تمہاری زندگی کا نہیں, خاندان کی عزت کا معاملہ ہے. میں نے تمہارے چچا کو زبان دی ہے اور تمہیں ہر حال میں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا. سمسام نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا, تو آپ نے زبان دی ہے, میں نے تو نہیں. میں نہیں مانتا یہ رشتہ. ماں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا, تمہیں میری قسم, اگر میں تمہاری ماں ہوں تو یہ نکاح ہوگا اور تمہیں احترام کرنا ہوگا. یہ الفاظ سنتے ہی سمسام کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی ٹوٹ گئی, مگر غصہ اب بھی آنکھوں میں دہک رہا تھا. اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے قسم دے دی ہے تو نکاح ہوگا, لیکن یاد رکھیں یہ صرف ایک رسم ہوگی. دل سے میں کبھی اسے بیوی نہیں مانوں گا اور نہ آپ سب مجھے یہ رشتہ نبھانے کے لیے مجبور کریں گے. ماں نے پلک جھپکائے بغیر بیٹے کو دیکھا, جیسے جانتی ہوں کہ وقت کے ساتھ یہ ضد ٹوٹ جائے گی اور یہ محبت میں بدل جائے گی. سمسام, آج شام منشا کو تم شاپنگ پر لے جاؤ. شادی میں دن کم ہے اور کام زیادہ, اس لیے منشا کو ساتھ لے جاؤ اور جو بھی چاہیے اسے دلا دو. سمسام گاڑی میں بیٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس کو پیچھے سے ماں نے آواز دے کر کہا. یہ سن کر سمسام نے ناگواری سے تیوری چڑھائی. ماں, میں نہیں جا رہا اس کے ساتھ. آپ اشمل کو بھیج دیں. اشمل بھی جائے گی, مگر تم بھی ساتھ جاؤ گے. منشا تمہاری ذمہ داری ہے اور شادی بھی تمہاری. بس بحث ختم. اس لیے میں دونوں کو بھیج رہی ہوں. سمسام نے مایوسی سے سانس لی. ٹھیک ہے, جیسا آپ کا حکم. کچھ دیر بعد گاڑی روانہ ہوئی. اگلی سیٹ پر سمسام ڈرائیو کر رہا تھا.
پیچھے منشا اور اشمل بیٹھی تھی۔ منشا خاموشی سے کھڑکی سے باہر نظارے دیکھ رہی تھی۔ اشمل کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا طنز تھا، جیسے وہ دل میں جانے کتنا حسد اور نفرت منشا کے لیے رکھتی تھی۔ مال میں روشنیاں چمک رہی تھیں، دکانیں میں خریداروں کی چہل پہل تھی، مال لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ سمسام نے اشمل کو کہا، چلو پہلے تمہاری شاپنگ کر لیتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی ایک بوتیک میں داخل ہو گئے۔ اشمل کی پسند پر سمسام تعریف کرتا، قیمتی کپڑے دیکھ کر فوراً خرید لیتا۔ اپنی بہن کے لیے اس کے چہرے پر وہ سختی نہ تھی جو منشا کے لیے ہوتی۔ منشا چپ چاپ ساتھ کھڑی رہی، کبھی کبھی کسی کپڑے پر ہاتھ رکھتی، مگر سمسام دوسری طرف دیکھنے لگتا، جیسے اس کی پسند کو نظر انداز کر رہا ہو، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ منشا نے ایک ہلکی گلابی فراک پر ہاتھ رکھا تو اشمل فوراً بولی، اوہ یہ تو بہت پیاری ہے بھائی، یہ میرے لیے لے لینا۔ سمسام نے مسکرا کر وہی فراک اشمل کے لیے پیک کروا دی۔ اس نے منشا کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ منشا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دیر بعد جوتوں کے سیکشن میں منشا نے نیلے سینڈل اٹھائے۔ اشمل نے فوراً کہا، یہ تو میرے نئے ڈریس کے ساتھ میچ کریں گے بھائی، یہ بھی لے لیں۔ سمسام نے فوراً کیش کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا اور منشا کا دل ایک بار پھر جیسے کسی نے مٹھی میں دبا کر مسل دیا ہو۔ اشمل دل ہی دل میں مطمئن تھی، سب گھر والے منشا کو چاہتے تھے، لیکن میں اسے کبھی آگے نہیں آنے دوں گی۔ جو چیز اسے پسند ہو وہ کبھی اس کی نہیں ہوگی، اور اسے کبھی بھی بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ سمسام اپنی بہن کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہا، اور منشا کے لیے یہ شاپنگ کا سفر ایک لمبا امتحان بن گیا، ایسا امتحان جو جانے کب ختم ہونے والا تھا یا ہوگا ہی نہیں۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کے لیے اتنے دنوں سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ بارش کی ہلکی بوندیں صحن میں ٹپک رہی تھیں، کمرے کے اندر گہری خاموشی تھی، لیکن منشا کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے پورے گھر میں سنائی دے رہی ہو۔ اس کے عین سامنے سمسام سفید کرتا شلوار میں بیٹھا تھا، کندھے پر بلیک شال ڈالے وہ کافی وجیحہ لگ رہا تھا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ضد کی چمک، جیسے ہر لفظ کہہ رہا ہو، میں یہ نہیں چاہتا، اور جو یہ چاہتا ہے وہ اس سب کی قیمت خود ادا کرے گا۔ اتنے میں سب ہال میں جمع ہو گئے اور نکاح کی گھڑی آ پہنچی۔ قاری صاحب نے گواہان کی موجودگی میں نکاح کے الفاظ دہرائے۔ منشا نے کانپتی آواز میں قبول ہے کہا، لیکن سمسام کا لہجہ کرخت اور خشک تھا، جیسے زبردستی نکلوایا گیا ہو، ہر لفظ پتھر بن کر گر رہا تھا۔ قبول ہے کہ 3 الفاظ کے ساتھ وہ منشا کی زندگی حرام کرنے کا دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا۔ منشا نے چپ چاپ سر جھکایا، وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح خوشی سے نہیں ہوا، اور اس سب کا بدلہ سمسام اس سے لے گا، لیکن وہ بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم تھی۔ لیکن قسمت کی لکھی تحریر کو کون بدل سکتا ہے؟ نکاح کو ایک دن ہی گزرا تھا۔ حویلی کے صحن میں ہلکی سی روشنی تھی، اور دور برآمدے میں سمسام لمبے قدموں سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور پریشانی پر بل نمایاں تھے، جیسے ابھی کوئی سامنے آئے اور وہ قتل کر ڈالے۔ منشا صحن میں جھولے پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سمسام کی بھاری آواز گونجی، تمہیں عقل ہے یا نہیں منشا؟ آخر کب تک تمہاری ان حرکتوں کو ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے گھبراتے ہوئے ہچکی آواز میں کہا۔ سمسام قریب آتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، بلکہ دھاڑا، کل نکاح ہوا ہے اور آج تم یونیورسٹی میں تماشے کر رہی ہو؟ لوگوں کے سامنے بحث، اونچی آواز، یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ تم ہوتی کون ہو اشمل کو اس کی فرینڈ سے ملنے سے روکنے والی؟ منشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے صرف اشمل کو بس۔ سمسام نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ تمہیں میری بہن کے معاملے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہنا ہو مجھ سے کہو، باہر لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنی حدود میں رہو، ورنہ میں تمہیں سکھا دوں گا کہ اپنی حدود میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اس کی نگاہیں سخت اور جمی ہوئی تھیں۔ سمسام کی باتیں سن کر منشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ سمسام ایک لمحے اس کے چہرے پر نظر ڈال کر پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ گیا، یاد رکھو یہ گھر اور اس کے لوگ میری عزت ہے، کوئی بات برداشت سے باہر ہوئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، اور میری بہن سے دور رہو، تمہاری وجہ سے اسے کچھ بھی تکلیف ہوئی تو مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ منشا وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں ایک بوجھ اور آنکھوں میں انکہے جملے۔ کمرے کی مدھم لائٹ میں سمسام بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا،
فائل کھلی ہوئی تھی مگر نظریں بار بار اس لمحے کی طرف پلٹ رہی تھی جب شام کو منشا کی آنکھوں میں وہ نمی اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ منشا کا چہرہ اس کے دماغ سے کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا۔ دل میں ایک انجانی خلش تھی۔ غصے کے بعد پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اس نے منشا کو اتنی سنا دی تھی۔ کاش میں نے اس سے ایسے بات نہ کی ہوتی، اگر کہتا بھی تو بات آرام سے ہو سکتی تھی، اس نے زیر لب پیشیمان لہجے میں کہا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ جلدی سے اٹھا، جوتے پہنے اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں گاڑی کے ٹائر سڑک پر ہلکا سا شور کرتے ہوئے شہر کی مشہور مال کی طرف بڑھ گئے۔ چند ہی دیر میں اس کے ہاتھ میں ایک نرم گلابی رنگ کا ٹیڈی بیئر، خوشبو سے مہکتے پھول اور 2 کپ آئس کریم تھے۔ واپسی پر اس نے منشا کے پسندیدہ سرخ گلابوں کے گجرے بھی لیے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور ہلکی ٹھنڈی ہوا پردے کو ہلا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے کمرے کے ماحول کو خوشگوار کیا ہوا تھا۔ منشا کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی، نظریں آسمان کی طرف جیسے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کی یہ 2 دنوں کی تھکن اور اداسی نے اس کی شوخ مسکراہٹ کو کہیں چھپا دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر جواب کا انتظار کیے سمسام اندر آ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے منشا کو دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ نازک اور اداس لگ رہا تھا، لیکن اس اداسی میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ سمسام نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ٹیڈی بیئر اور پھول اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ منشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ واقعی یہ وہی سمسام ہے۔ میرے لیے؟ اس کی آواز دھیمی اور تھوڑی بھاری تھی اور ساتھ میں بے یقینی بھی تھی۔ سمسام ہلکا سا مسکرایا اور ایک کپ آئس کریم اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہاں، اور یہ بھی، شاید تمہیں میٹھی چیزیں پسند ہیں۔ منشا کے لبوں پر ایک ہلکی سی جھجکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے سمسام کو محسوس ہوا کہ اس کا دل پہلی بار اس رشتے کو نرمی سے قبول کرنے لگا ہے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، کمرے میں گلاب کی خوشبو اور آئس کریم کا ٹھنڈا ذائقہ، لمحہ جیسے رک سا گیا تھا، اور یہ شاید ان لمحوں کے بعد ان کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ آئس کریم کا کپ آدھا خالی ہو چکا تھا۔ منشا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ابھی بھی شرمیلی نمی چھپی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سمسام ہے۔ سمسام خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا، نظریں کبھی اس کے چہرے پر اور کبھی کھڑکی سے آتی روشنی پر جاتی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سمسام نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستگی سے اس کے ہاتھ میں گجرے پہنا دیے۔ منشا چونکی، اس کی انگلیوں میں ہلکی سی کپ کپی محسوس ہوئی۔ منشا، سمسام نے آہستگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور اب میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھوں اور ہم اس رشتے کو دل سے نبھائیں۔ منشا نے نظریں جھکا لیں اور اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ سمسام نے نرمی سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی جانب کھینچا۔ منشا کا دل تیز دھڑکنے لگا مگر وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ سمسام کی باہوں میں تھی۔ سمسام اسے اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور ایک دوسرے کی قربت میں سب بھلائے ایک دوسرے میں محو تھے۔ ایک مضبوط، گرم اور محافظ سا لمس جس نے منشا کے دل کی تمام رنجشیں مٹا دی تھی۔ تم میری خاص ہو، سمسام کی سرگوشی اس کے کانوں کے قریب گونجی۔ منشا کی پلکیں لرزیں، چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ سمسام نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا جیسے کوئی وعدہ کر رہا ہو۔ اس لمحے منشا کو لگا جیسے نکاح کے بعد پہلی بار اس نے اپنے دل کے دروازے ہلکے سے کھول دیے ہوں اور دنیا و مافیا سے بے نیاز وہ ایک دوسرے کی قربت میں لمحات کو محسوس کر رہے تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ہلکی سی ٹک ٹک، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور دونوں کے دلوں کی دھڑکن باقی رہ گئی تھی، جبکہ چاند 2 دلوں کے ملاپ پر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ حویلی کی راہداری میں صبح کی ہلکی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ اشمل ہاتھ میں کتاب لیے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے والے کمرے کے دروازے پر پڑی۔ یہ منشا کا کمرہ تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر سے سمسام نکلا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اس کی سنگت نے اس کا دن بہتر بنا دیا ہو۔ اشمل ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظریں فوراً کمرے کی اندرونی جھلک تک جا پہنچی۔ منشا دروازے کے پاس کھڑی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اشمل کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی چھپی نفرت اور ناپسندیدگی کی چمک ابھری اور ہونٹوں پر ایک تنگ سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ نکاح اور اب یہ خوشیاں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا چلتا ہے۔ آج تک میرے حصے کی محبتیں تم وصول کرتی آئی ہو، لیکن اب نہیں منشا بی بی۔
سمسام راہداری سے گزر گیا مگر ایشمل کی نظریں اس کے پیچھے جمی رہیں۔ اس لمحے اس کے دل میں منشا کے لیے ایک صاف اور ٹھنڈی نفرت جنم لے چکی تھی، ایک ایسی نفرت جو آنے والے دنوں میں کہانی کا رنگ بدلنے والی تھی اور منشا کی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے کہ سمسام ان دونوں کو یونی چھوڑ کر گیا۔ کلاسز کے بعد منشا کتابیں لیے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر دور ایک منظر پر جا ٹھہری۔ ایشمل اور فیضان دونوں یونی کے گیٹ سے باہر جا رہے تھے اور فیضان کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ منشا کے قدم خود بخود ان کا پیچھا کرنے لگے۔ فیضان کی گاڑی شہر کے مشہور ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ اور ایشمل تیز قدموں سے اندر گئے اور سیدھا ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ منشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کچھ بھی سوچے بغیر جلدی سے اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دستک دینے لگی، جیسے وہ ابھی دروازہ توڑ دے گی۔ دروازہ کھلا، سامنے فیضان اور پیچھے ایشمل کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ منشا کا لہجہ سخت اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منشا کی اس حرکت پر اس کا گلا دبا دے۔ ایشمل تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں منشا بی بی، تمہیں میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیضان بھی طنزیہ انداز میں بولا، ہم دونوں اپنی مرضی سے ہیں، تم کون ہوتی ہو بیچ میں آنے والی؟ ہم جو بھی کریں تمہیں کوئی حق نہیں سوال کرنے کا۔ منشا نے تڑپ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ زیادہ بکواس مت کرو بے غیرت انسان، ورنہ جان لے لوں گی میں تمہاری، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ فیضان پیچھے لڑکھڑا گیا۔ ایشمل گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگی اور سیدھا سمسام سے ٹکرا گئی، جو کچھ تلاش کرتا ہوا ادھر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمسام نے اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سوال کیا، مگر اس سے پہلے ہی اس کی نظر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں سے ایشمل نکلی تھی۔ چہرے پر شک اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ تیز قدموں سے دروازے تک پہنچا۔ سمسام دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھا۔ منشا فیضان کو گریبان سے پکڑے کھڑی تھی۔ منظر بظاہر غلط لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمسام کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ منشا ہکلاتے ہوئے بولنے ہی والی تھی کہ ایشمل فوراً بول اٹھی، میں نے کتنی بار منشا کو منع کیا تھا سمسام بھائی، مگر یہ اس لڑکے سے ملتی رہی۔ آج میں اسے روکنے آئی تھی مگر یہ سب ہو گیا۔ فیضان بھی فوراً موقع دیکھ کر بولا، ہاں یہ خود آئی تھی مجھ سے ملنے، میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا۔ سمسام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ منشا کا بازو سختی سے پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں منشا کا قتل کر دے۔ حویلی میں سب گھر والے موجود تھے، ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اتنے میں سمسام منشا کو صحن کے بیچ میں لا کر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ سب چونک جاتے ہیں۔ کیا ہوا سمسام؟ شاہ صاحب کی آواز گونجی۔ سمسام غصے سے بھرا ہوا کہتا ہے، یہ عورت میری عزت کو مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق ایک اوباش لڑکے سے ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کے چہرے سن ہو جاتے ہیں۔ سمسام کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور غصے میں اس کے لبوں سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو سب کو ہلا دیتے ہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق۔ منشا کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ صحن کی فضا میں سناٹا چھا جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ تم ایک بد کردار ہو اور میرا اتنا ظرف نہیں کہ میں ایک بد کردار کو اپنے نکاح میں رکھ سکوں۔ سمسام کی آواز چاروں اعتراف میں گونج رہی تھی۔ صحن کی فضا لمحے بھر کو ساکت ہوئی، پھر جیسے شور کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی میں ہر زبان ایک ساتھ چلنے لگی۔ ہمیشہ سے بد کردار تھی، یہی انجام ہونا تھا اس کا، ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ منشا کا دل جیسے کسی نے نچوڑ کر پھینک دیا ہو۔ وہ سہمی ہوئی مگر آنسوؤں میں بھی عزم کے ساتھ ایک ایک کے پاس گئی۔ امی جان، آپ تو میرا یقین کرتی ہیں نا کہ آپ کی بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایشمل کا تعلق فیضان سے ہے، آپ کی قسم امی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے الفاظ جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے۔ کسی نے یقین کی نگاہ سے نہ دیکھا، سب کے کانوں میں صرف الزام کی گونج تھی۔ سمسام تیزی سے منشا کی جانب بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر منشا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جیسے ہی تھپڑ میں اپنی بے بسی، اپنا غصہ اور اپنی اندھی غیرت انڈیل رہا ہو۔ جھوٹی عورت اپنی گندگی چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتی ہے۔ منشا ڈگمگا کر زمین پر گری تھی، آنسو مٹی میں مل گئے۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ امید تھی کہ وہ کم از کم اس کی سچائی پر یقین کریں گے۔ ابا، امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ تو میرا یقین کریں۔
لیکن ماں نے چہرہ پھیر لیا اور باپ نے نظریں جھکا لیں. وہ بھی سماج کے تانے سہنے کے قابل نہیں تھے. اسی لمحے شاہ صاحب کی گرج دار آواز گونجی. بس بہت ہو گیا، اس گندگی کے ڈھیر کو مزید ہم اپنے گھر نہیں رکھ سکتے. ان کے ایک اشارے پر مولوی کو بلایا گیا. منشا کے کانوں میں اذان اور کلمے کی آوازیں گھل رہی تھیں، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ نکاح ہے یا سزا کا اعلان. چند منٹوں میں گاؤں کے غریب کسان کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھا دیا گیا. ماضی میں منشا کی ہستی آنکھیں، حال میں اس کی ٹوٹی ہوئی سانسیں اور مستقبل میں ایک اجنبی کچی کوٹھری، سب ایک ہی لمحے میں اس کے سامنے سمٹ آ گئے تھے. وہ جانتی تھی اب نہ کوئی اس کا ہوگا، نہ کوئی اس پر یقین کرے گا سوائے اس کے آنسوؤں کے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. منشا کے نکاح کو 15 دن گزر چکے تھے. دن جیسے پتھروں کی طرح بھاری اور راتیں زنجیروں کی طرح اذیت ناک. خورشید اور اس کا نیا شوہر ہر دن ہر پل اسے بدکردار کہہ کر کوستا، تانے دیتا اور کبھی کبھار تو مکے اور لاتوں سے اس کا وجود نیلا کر دیتا تھا. اس کی ہنسی جو کبھی بہار کی ہوا جیسی تھی اب سوکھی ٹہنی کی طرح ٹوٹ چکی تھی. چہرہ دھوپ اور دھول سے جھلس گیا تھا. ہاتھوں کی نرم لکیریں اب چھالوں اور خراشوں سے بھر گئی تھیں. ہر جمعرات کو گاؤں میں پنچایت لگتی تھی. سمسام گاؤں والوں کے مسائل سن کر واپس آ رہا تھا کہ کھیتوں کے کنارے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اچانک پڑی. ایک جھکی کمر، مٹی سے اٹے کپڑے اور ہاتھ میں درانتی تھامے ایک عورت. یہ منشا تھی. وہ لمحہ بھر رک گیا تھا، لیکن دل کے اندر وہ نرم سا گوشہ جس نے کبھی منشا کو چاہا تھا اب پتھر ہو چکا تھا. اس نے نظریں پھیر لیں اور آگے بڑھ گیا. حویلی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے سنا 2 نوکرانیاں جو چوپال کے پاس بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہی تھیں. پہلی بولی، آج میں نے منشا بی بی کو کھیتوں میں کام کرتے دیکھا ہے، بالکل تھکی ہوئی جیسے ہمت ہی نہ ہو. دوسری نے افسوس سے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے اس کا شوہر اسے بہت مارتا ہے، دن رات بیچاری کا کوئی پرسانے حال نہیں، زندگی حرام ہو چکی ہے بیچاری پر. سمسام کے قدم ایک دم رک گئے تھے. چہرے پر سختی کی لکیر کھنچ گئی تھی. وہ ان کی طرف پلٹا اور تیز لہجے میں بولا، آئندہ اس عورت کا نام بھی مت لینا ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا، سمجھی تم دونوں. نوکرانیاں سہم کر سر جھکا گئیں. سمسام بغیر کچھ اور کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ زور سے بند کر دیا تھا. باہر شام گہری ہو رہی تھی، لیکن اندر دونوں کی زندگیاں پہلے ہی اندھیروں میں ڈوب چکی تھیں. ایک کے لیے محبت ختم ہو گئی تھی اور دوسری کے لیے عزت. حویلی کے وسیع اور عریض ڈائننگ ہال میں سنہری فانوس کی روشنی میز پر رکھے چمکتے برتنوں میں جھلک رہی تھی. سب لوگ اپنی اپنی پلیٹ میں کھانے میں مصروف تھے کہ سمسام نے اچانک گردن گھما کر پوچھا، اشمل کہاں ہے؟ کھانے کی میز پر کیوں نہیں آئی؟ شاہ صاحب نے ایک نظر اس کی خالی کرسی پر ڈالی، لیکن کچھ بولے نہیں. منشا کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے. سمسام نے فوراً ملازمہ کو اشارہ کیا، جاؤ اشمل کو بلا لاؤ، کہو سب کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ملازمہ سمسام کی بات سن کر اوپر کی جانب چل دی. اشمل کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے ہی اندر سے پانی کے بہنے اور کسی کے الٹی کرنے کی آواز آئی. ملازمہ جلدی سے پریشان آگے بڑھی. بی بی جی آپ ٹھیک ہے؟ اندر سے ہلکی سی کمزور آواز آئی. میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہے، تم جاؤ میں آتی ہوں. وہ بھاگ کر نیچے آئی اور سانس پھلا کر سب کو بتایا، جی میں نے بی بی جی کو بولا ہے لیکن لگتا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، بی بی جی واش روم میں الٹیاں کر رہی ہیں. یہ سنتے ہی سب کھانا چھوڑ کر پریشانی سے اشمل کے روم کی جانب بڑھے، جبکہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اشمل نکہت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل فیضان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھولے سب اندر داخل ہوئے. اشمل نے جلدی سے موبائل چھپا دیا. کیا ہوا اشمل؟ سمسام نے پریشانی سے پوچھا. آگے بڑھ کر اس نے اشمل کو سہارا دیا اور ڈاکٹر کے پاس جانے پر زور دیا، لیکن اشمل بار بار بہانہ کرنے لگی. میں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا اسی لیے طبیعت خراب ہے، کچھ وقت آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. سب اصرار کرتے رہے مگر اشمل کا چہرہ زرد پڑا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تیر رہا تھا. اس نے سب کو بہت مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے. سمسام نے اسے دوائی دی اور آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا. جیسے ہی سب نیچے گئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور فیضان کا نمبر ملایا. فون ملتے ہی دھیمی لرزتی ہوئی آواز نکلی، فیضان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے میں ماں بننے والی ہوں. فیضان نے بات کاٹ دی. آواز میں سختی تھی. اشمل تو میں کیا کروں، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوا تھا، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی جو تم اب مجھے کالز کر رہی ہو. اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہارا اور اس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میری آج رات کینیڈا کی فلائٹ ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت.
فیضان نے 3 بار طلاق دے کر کال بند کر دی۔ اشمل ہیلو ہیلو کرتی رہی لیکن نمبر اب بند آ رہا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اشمل کی سانس رکنے لگا تھا۔ دل میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ اگر سب کو پتہ چل گیا، اگر راز کھل گیا تو سمسام میرا قتل کر دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ لرزتی ہوئی الماری کی طرف گئی، نیند کی گولیوں کی بوتل نکالی اور آنکھوں میں آنسو لیے ایک مٹھی بھر کر گولیاں کھا لی۔ سمسام نے ملازمہ کے ہاتھ اشمل کے لیے کھانا بھیجا تھا۔ نیچے ہال سے ایک ملازمہ کھانے کا ٹرے اٹھائے اوپر آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ ملازمہ نے سب کو آواز دے کر بلایا کہ اشمل دروازہ نہیں کھول رہی۔ سب اوپر دوڑ کر آئے۔ دروازہ توڑا گیا تو اشمل بے ہوش پڑی تھی۔ جلدی میں اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کی بروقت کوشش سے اس کی سانسیں بحال ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا اور سنجیدگی سے بولا، وہ محفوظ ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ان کو ایسی کون سی پریشانی تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کا خیال نہ کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا۔ خیر اب تو وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن وہ پریگننٹ ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھیں۔ یہ سب ڈاکٹر کے منہ سے سنتے ہی سمسام کا خون کھول اٹھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑا۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون پریگننٹ اور کہاں کا بچہ؟ آپ ریلیکس رہیں، دیکھیں جو رپورٹ کہہ رہی ہے میں نے وہی بتایا، باقی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کہاں کا بچہ اور کس کا بچہ۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سمسام ہسپتال کے کمرے میں دھاڑتا ہوا داخل ہوا۔ اشمل بیڈ پر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ بولو اشمل، ورنہ یہیں ختم کر دوں گا سب کچھ، بتاؤ مجھے ورنہ یہیں زندہ کاٹ دوں گا میں تمہیں۔ اشمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لب کانپ رہے تھے، آخر وہ پھوٹ پڑی۔ سمسام میرے بھائی مت کہنا مجھے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ سمسام دھاڑا۔ منشا بے گناہ تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سارا الزام اس پر لگا دیا تاکہ سب کا شک مجھ پر نہ جائے۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے ساری سچائی سب کو بتائی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سمسام کی آنکھوں میں غصے اور صدمے کی چمک تھی۔ منشا کا بے گناہ ہونا سب کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا، جبکہ منشا کی ماں اس گناہ پر مسلسل اشمل کو کوس رہی تھی اور بد دعائیں دے رہی تھی۔ ہسپتال کے خاموش کوریڈور میں نیم اندھیرا تھا۔ باہر بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں کسی ادھوری کہانی کی طرح ٹھہر ٹھہر کر گر رہی تھیں۔ اندر کمرے کے ایک کونے میں مولوی صاحب اور 2 گواہ بیٹھے تھے۔ اشمل کا چہرہ سرخ آنکھوں اور کمزور آواز میں کپ کپا رہا تھا اور اس کے والد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں میں بغیر کسی ہنگامے، بغیر کسی شور کے، اشمل کا نکاح دوسرے گاؤں کے ایک شخص سے کر دیا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی جیسے اس کے اور سمسام کے بیچ کا ہر رشتہ کٹ گیا ہو۔ ہسپتال سے ہی اس کی خاموشی سے رخصتی کر دی گئی تھی اور حویلی والوں نے اس پر حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اگلے دن منشا کے گھر حویلی سے لوگ ملنے گئے تھے۔ دروازہ کھلا لیکن منشا باہر نہ آئی۔ اندر سے کسی عورت نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ سمسام وہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا جیسے دل میں 1000 لفظ تھے مگر زبان پر ایک بھی نہ آیا۔ رات کو گاؤں کے ویران کچے راستے پر سمسام نے منشا کے شوہر خورشید کو نشے میں لڑکھڑاتے دیکھا۔ وہ چلتا چلتا منشا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمسام نے آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑ لیا اور اسے دیوار سے دھکیل کر گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر آئندہ منشا پر ہاتھ اٹھایا تو جان لے، تیری یہ سانسیں تیرا ساتھ نہیں دیں گی۔ خورشید ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر جھینپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی مگر اس بار پانی کے ساتھ سمسام کی آنکھوں سے بھی کچھ بہہ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں کی کچی گلیاں بارش کے پانی سے لبالب بھر چکی تھی۔ سمسام منشا کے گھر سے لوٹ رہا تھا، قدم ایسے جیسے ہر سانس کے لیے بوجھ ہو۔ کپڑے بھیگ چکے تھے، آنکھوں کے کنارے لال اور چہرے پر ایسا خالی پن جیسے روح ہی کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ حویلی کے بڑے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی ماں نے دور سے اسے دیکھا۔ وہ ہانپتی ہوئی آگے بڑھی۔ سمسام پتر، یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ سمسام نے بغیر دیکھے آگے بڑھنا چاہا مگر ماں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بولو کہاں سے آ رہے ہو؟ منشا کے گھر گیا تھا لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اماں میں کیسے جیوں گا؟ اس کے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹا زندگی ایسے نہیں رکتی، تو شادی کر لے، کوئی تیرے زخم بھر دے گا۔ یہ سن کر سمسام نے ایک پل کے لیے سر جھکایا، پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں ایسی تڑپ تھی جیسے اندر کا سارا درد الفاظ میں نکل آیا ہو۔ اماں میں شادی نہیں کروں گا، نہ اب نہ کبھی۔ میں صرف منشا سے محبت کرتا ہوں اور مجھے وہی چاہیے۔
بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں میں گھل گئیں۔ ماں کا دل ٹوٹا مگر اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا، جیسے بچپن میں گرتے وقت تھام لیا کرتی تھی۔ چپ کر میرے شیر، بس کر اب۔ صبح ہم سب منشا کے گھر جائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے اور اسے تیرے پاس لے آئیں گے۔ سمسام نے ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بارش اب بھی برستی رہی مگر صحن میں پہلی بار امید کی خوشبو پھیلنے لگی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی حویلی میں ہلچل مچ چکی تھی۔ سمسام کی ماں، بڑے شاہ جی اور منشا کے والدین سب ساتھ تھے۔ سمسام کا چہرہ رات بھر کی بے خوابی اور انتظار سے پھیکا پڑ چکا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ضد تھی، شاید آج سب بدل جائے۔ گھر کے باہر بارش رک چکی تھی مگر زمین اب بھی بھیگی تھی۔ راستوں میں کیچڑ تھا۔ منشا کے کچے آنگن میں قدم رکھتے ہی سب کے دل دھڑکنے لگے۔ دروازے پر منشا کی سانس نمودار ہوئی، چہرے پر سرد مہری لیے۔ لیکن سمسام کی ماں نے آگے بڑھ کر اندر بیٹھی منشا کو باہر سے تیز آواز میں کہا، بیٹی ہم غلط تھے، ہم سب تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، ہم جانتے ہیں یہ سب ایشمل کا کیا کرایا۔ بیٹی ہمیں معاف کر دیں۔ ساس نے اندر جھانکا اور کچھ کہنے والی ہی تھی کہ اندر سے منشا کی تھکی ہوئی بھجی ہوئی آواز آئی، کہہ دو میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی اور آئندہ یہاں کبھی نہ آئے، میرا ان لوگوں سے ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ سمسام ایک پل کو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ماں نے پھر کہا، منشا بیٹی بس ایک بار بات سن لے۔ اندر سے ہلکی مگر کٹی پھٹی آواز آئی، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا اور کس کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ سب جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سمسام کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی رہیں، جیسے وہ چاہتا ہو منشا آ کر اسے دیکھ لے، مگر دروازہ بند ہی رہا۔ واپسی پر گاؤں کی ہوا میں خاموشی تھی۔ سمسام کا وجود پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا، جیسے بارش کے بعد بھی اس کے اندر کا طوفان ختم نہ ہوا ہو۔ 5 سال بعد گاؤں میں موسم بدلتے رہے، کھیتوں میں فصلیں آئیں اور کٹ گئیں، لیکن سمسام کی زندگی میں کچھ نہ بدلا۔ وہ اب بھی اکیلا تھا۔ حویلی کے لوگ کئی بار اس سے شادی کی بات کرتے مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیتا، میری زندگی میں اب کسی اور انسان کی کوئی جگہ نہیں۔ دوسری طرف منشا، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سائے اور چہرے پر عمر سے پہلے کی تھکن آ گئی تھی۔ 2 ننھے بچے اس کی دنیا تھے، لیکن زندگی کی کرواہٹ نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ خورشید، اس کا شوہر، پہلے سے زیادہ نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ اکثر رات کو گالی گلوچ اور شور سنائی دیتا۔ پھر ایک شام گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، سنا تم نے خورشید کنویں میں گر کر مر گیا؟ کہانی کچھ یوں تھی کہ وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس پہنچا اور قدم پھسلتے ہی کنویں کے گہرے اندھیرے میں جا گرا۔ گاؤں والے دوڑے مگر جب تک نکالا سانسیں بند ہو چکی تھی۔ یہ خبر سمسام تک پہنچی تو وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ 5 سال بعد تقدیر نے جیسے کوئی دروازہ ہلایا تھا۔ خورشید کی موت کے بعد گاؤں کے حالات میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ تیسرے دن حویلی والے رسم تعزیت کے لیے منشا کے گھر گئے۔ وہ سیاہ دوپٹہ اوڑھے، لال روتی سرخ آنکھیں لیے کونے میں بیٹھی تھی۔ دونوں بچے اس سے لپٹے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا لڑکا مسلسل ماں کے دوپٹے کے اندر چھپ رہا تھا اور بیٹی چپ چاپ نیچے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر وہی پرانی مار دھاڑ کا خوف لکھا ہوا تھا۔ سمسام کی ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹی چلو ہمارے ساتھ اپنی حویلی، اور یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ منشا نے پہلے انکار کیا، لیکن سب نے نرمی اور احترام سے ضد کی، یہاں تک کہ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم پر ماضی کا زخم ٹپک رہا ہو۔ حویلی پہنچنے کے بعد سمسام نے خود آگے بڑھ کر بچوں کا ہاتھ تھاما۔ پہلی رات وہ دونوں خوف سے کانپتے رہے، ذرا سی آواز پر چونک جاتے، لیکن دن گزرتے گئے اور سمسام ان کے ساتھ کھیلتا، کہانیاں سناتا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں بچے اس کے گرد کھیلنے لگے، ہنسنے لگے، اور ماں کے چہرے پر بھی کئی سال بعد پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مگر رشتے کی بات جب بھی آتی، منشا فوراً کہہ دیتی، نہیں میں دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی والے وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتے رہے۔ آخر ایک دن سمسام کی ماں اس کے کمرے میں آئی، بچوں کو پیار سے اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولی، بیٹی اپنے لیے نہیں تو ان معصوموں کے لیے ہاں کر دو، انہیں ایک باپ کا سایہ مل جائے گا، اور وہ سایہ سمسام سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ منشا نے بچوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو کبھی تھا، صرف ایک معصوم سا سوال اور مان تھا۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اور آخرکار وہ خاموشی میں جذبات میں سر ہلا گئی۔ چند دن بعد حویلی میں سادگی سے نکاح ہوا۔ سمسام نے کلمہ پڑھتے ہوئے ایک پل کو منشا کی طرف دیکھا۔
اس نظر میں شکر گزاری، محبت اور ایک عہد تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر دن اسے اور اس کے بچوں کو محفوظ بنانے میں گزرے گا۔ نکاح کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ منشا حویلی کے سب افراد کے ساتھ گھل مل گئی تھی، کام میں ہاتھ بٹاتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، سب کے لیے عزت اور لحاظ رکھتی، لیکن جہاں سمسام کی بات آتی اس کا لہجہ ہمیشہ روکھا اور فاصلہ بھرا رہتا۔ وہ سلام کا جواب بھی بس سر ہلا کر دیتی، نظریں ملا کر بات نہیں کرتی۔ سمسام نے یہ سب محسوس کیا، مگر اسے لگا شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا۔ ایک دوپہر سمسام کمرے میں آیا تو منشا اپنی آستین اوپر کیے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس کے بازو پر پڑی۔ جلے ہوئے گہرے داغ جیسے کسی نے جلتی سگریٹ بار بار چمڑی پر بجھائی ہو۔ سمسام کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، کانپتے ہاتھوں سے اس کے بازو کو تھام کر بولا، یہ کس نے کیا؟ منشا نے ہاتھ کھینچ لیا اور بغیر دیکھے کہا، پرانے زخم ہیں، عادت ہے ان کے ساتھ جینے کی۔ یہ سن کر سمسام کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے ایک پل میں سب سوچ لیا، خورشید کی زیادتیاں، منشا کی خاموشی، اور وہ 5 سال جب وہ سب کچھ سہتی رہی۔ وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ تھام لیے اور رو کر کہا، منشا معاف کر دو، کاش میں اشمل کی باتوں میں یقین نہ کرتا، کاش میں اس وقت تمہیں بچا لیتا، کاش میں تمہیں اس جہنم میں نہ جانے دیتا۔ مگر منشا کی آنکھوں میں کوئی نمی نہ آئی، چہرہ بے تاثر پتھر کی طرح سخت۔ وہ بس اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا سمسام۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور سمسام کمرے کے بیچ میں اکیلا رہ گیا، ہاتھوں میں اس کے لمس کی خالی گرمی اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا۔ وقت گزرتا گیا، سمسام نے منشا کے بچوں کو کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے سگے باپ نہیں۔ صبح وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرتا، اسکول چھوڑ کر آتا، شام کو کھیل کے میدان میں ان کے ساتھ دوڑ لگاتا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو رات بھر جاگ کر ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا۔ دونوں بچے اب سمسام کے بغیر دن کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھوٹا بیٹا ہر رات سونے سے پہلے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہتا، بابا کل بھی آپ ہمیں کہانی سنائیں گے نا؟ اور بیٹی جب ڈر جاتی تو ماں کے بجائے سمسام کی آغوش میں چھپ جاتی۔ منشا یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ اس کے دل کا وہ پتھر جو برسوں پہلے جم گیا، آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ کبھی وہ سمسام کو بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر مسکرا دیتی، کبھی کھانا کھاتے وقت اس کی پلیٹ میں خود سالن ڈال دیتی۔ ایک شام بارش کے بعد کا ہلکا سا ٹھنڈا موسم تھا۔ سمسام صحن میں بچوں کے ساتھ بیٹھا پتنگ باندھ رہا تھا۔ منشا کچن کے دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، بچے کہکہے لگا رہے تھے اور فضا میں خوشی کی ایک نرم خوشبو تھی۔ اس لمحے منشا نے محسوس کیا کہ شاید زندگی نے پہلی بار اسے سکون دیا ہے۔ دن، مہینے، پھر سال بیتے اور حویلی میں ہنسی، رونق اور محبت کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ سمسام اور منشا اب ایک دوسرے کے لیے سہارا تھے اور بچے ان کے بیچ کی سب سے مضبوط ڈور۔ یوں ماضی کے زخم آہستہ آہستہ بڑھنے لگے اور ایک ٹوٹی بکھری کہانی حویلی کے آنگن میں خوشیوں کی مکمل تصویر بن گئی تھی۔